کسی جماعت پر تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگتا، ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ نواز شریف کا گلگت میں جلسہ عام سے خطاب، سوال اٹھایا گلگت بلتستان کو آخر کیوں نظر انداز کیا گیا؟ وہ ترقیاتی منصوبے کیوں مکمل نہ ہو سکے جو ماضی میں شروع کیے گئے تھے؟ یہاں اکثر منصوبے شروع تو ہو جاتے ہیں لیکن مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے لیگی صدر نے کہا کہ انہیں کئی مرتبہ دیس سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ سے گلہ نہ کرو، قصور آپ کا بھی ہے، مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، مجھے کیوں ملک سے باہر جانا پڑا؟ دعا گو ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں۔ امن کوششیں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ دنیا بھر کے عوام جنگ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کیا گیا۔ ان حالات میں یہاں انتخابی مہم چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو اور میزائل ٹیکنالوجی محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی۔ جی بی کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، جی بی کو نام صدر زرداری نے دیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کا میلہ سجنے میں صرف 5 روز باقی۔ سیاسی سرگرمیاں عروج پر، نواز شریف انتخابی مہم کی قیادت کے لیے وفاقی اور صوبائی وزراء کے ساتھ گلگت میں پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو بھی اسکردو پہنچ گئیں۔ آصفہ بھٹو اسکردو میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گی۔ بلاول بھٹو کی پارٹی کی مقامی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں شیڈیول۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر گلگت میں پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا گلگت بلتستان سے پارٹی رہنماؤں کی صوبہ بدری کا دعویٰ۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ندیم حیدر پنجھوتا، شوکت بسرا، حنیف گولڈن، ضیاء الدین قریشی کو گلگت بلتستان میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو صوبہ بدر کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان انتخابات میں 4 اضلاع کا حکومت سازی میں اہم کردار۔ دیامر، گلگت، غزر اور اسکردو سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے اہم اضلاع۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,98,788، 62.5% ووٹرز ان 4 اضلاع میں مقیم۔ چاروں اضلاع میں نشستوں کی مجموعی تعداد 13 ہے۔ کراچی میں صدر زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت، اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں داخلی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر بات چیت بھی ہوئی۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت اور پیداوار اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ملک کی معیشت پر اہم اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومتی پالیسی ترجیحات کا حصہ ہیں۔ صنعت، تجارت اور معیشت کے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات طویل المدتی معاشی افادیت اور عوامی فلاح پر مرکوز ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت 5 جون کو بجٹ پیش کرے گی یا نہیں، حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وفاقی حکومت نے کل وزیراعظم کی زیر صدارت شیڈول اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ایوان صدر کے 5 جون کو اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہ ہو سکا۔ جب تک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا، اراکین کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 کے بجائے 10 جون کو بلانے پر مشاورت جاری۔ ٹرمپ کا ایران سے آئندہ ہفتے معاہدہ ہونے کی امید کا اظہار، کہتے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع اور ہرمز کھولنے پر بات چیت جاری ہے۔ تعطل کا مطلب فوجی کارروائی نہیں ہوگا۔ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کر کے لبنان اور حزب اللہ سے متعلق کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ فریقین کے درمیان رابطوں کے ذریعے صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش جاری ہے۔
तुम एक पागल और नाशुक्रे हो। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, करप्शन केस से तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ और तुम बाज ही नहीं आ रहे। ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े, फोन करके खरी खरी सुना दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लबनान पर इजरायली बमबारी की वजह से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। बैरूत पर हमले ना रोके गए तो इजराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप के सख्त लहजे पर नेतन्याहू भीगी बिल्ली बन गए, जी 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 करते रहे। हिजबुल्लाह की जंगबंदी और ट्रंप के नेतन्याहू को पागल करार देने के बाद इसराइल की हटधर्मी, सयूनी फौज ने जनूबी लबनान पर क़यामत ढा दी। शहर सोर और अल ज़हरानी पर खौफनाक बमबारी, कई लिबनानी रिहायशी इलाके मट्टी का ढेर बन गए। मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश करने की कार्रवाई जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी और इजरायली जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। हमले के बाद जहाज पर धमाके की इतलात, ईरान ने कार्रवाई को जवाबी इक़दाम करार दे दिया। खलीज में समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आइंदा किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह को लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल। वाशिंगटन में लिबनानी सफारतखाने के बयान के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी इसराइली इनखला का पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में इसराइल जनूबी बैरूत के इलाकों पर हमलों से गुरेज करेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि उनकी जमात लिबनान के तमाम इलाकों में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करती है। जंगबंदी का निफाज खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने और कशीदगी कम करने में मददगार होगा। लबनान और गजा में इजरायली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर सकती हैं। खित्ते में किसी भी नई कशीदगी का दायरा वसी हो सकता है। ईरानी पासदारान ने इनक़लाब क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी का इंतबाह कहा कि मज़ाहमती महवर बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक पर भी इसी नौइयत की कार्रवाइयाँ कर सकता है, जैसी आबना हुर्मुज़ में देखी गई हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने लबनानी हम मज़हब से राबते में कहा कि ईरान लबनान पर हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। लिबनान पर इसराइली हमले में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लिबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। पावर सेक्टर को सब्सिडी, IMF ने नो मोर कह दिया। आलमी मालियाती फंड की शर्त पर आइंदा माली साल के बजट में पावर सेक्टर को सब्सिडी में 20% कमी की तजवीज़। बिजली सब्सिडी का हजम GDP के 0.6% तक महदूद रखा गया है। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीनी IPPs की वाजिबात अदायगी के लिए भी फंड्स रखने की तजवीज़। IMF का गैर हदफी सब्सिडी खत्म करके बराह रास्त नकद इमदाद की तरफ जाने पर जोर। कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत 11 बड़े नॉन ADP मंसूबे मंजूर। सुरजानी टाउन के 4 चौरंगी पर फ्लाईओवर, पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची पर बड़े पुल की तामीर, मेरीन ड्राइव से मुंसलिक लिफ्टन की सड़कों की बेहतरी और कोरंगी क्रीक एयरबेस रोड और गुलजार हिजरी जिना एवेन्यू तोसी मंसूबे की मंजूरी भी शामिल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही सूबाई काबीना के इजलास में फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के रुझान में रिकॉर्ड इजाफा। ईद उल अजहा पर 1 करोड़ 24 लाख से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी, 28 लाख गाय और बैल, 43 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ और 30,000 ऊँटों की कुर्बानी की गई। कुर्बानी के जानवरों की खालों से 8.7 अरब रुपए की मुआशी सरगर्मियाँ मुतवक्के। अफगान तालिबान के अमन के दावे, आलमी जरीदे के अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरपरस्ती से मुताल्लिक संगीन दावे। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान फितना अल खवारिज, अल-कायदा और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। माहिरीन का मुताबिक दहशतगर्द ढांचे के खात्मे में नाकामी तालिबान की गैर संजीदगी को जाहिर करती है। अल-कायदा और दीगर ग्रोहों की सरगर्मियाँ खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन गई हैं।
ٹانگلا کی تحصیل الپورئی کے علاقے رحیم آباد باسی میں کچے مکان کی چھت منہدم، 6 بچے جاں بحق، 1 بچی زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے لاشوں اور زخمی بچی کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق بچے 5 سے 14 برس کے تھے۔ کوہستان میں گلگت سے پنڈی جانے والی کار حادثے کا شکار 6 افراد جاں بحق، لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کا عمل جاری۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے طوبہ چکزئی میں 2 فریقین میں تصادم کا واقعہ، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش عورت 2 بیٹوں سمیت گرفتار۔ ملزمہ شیریں ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات کی فروخت میں ملوث ہے۔ ماضی میں سہراب گوٹ میں منشیات کا بڑا اڈہ چلاتی رہی۔ ملزمان پر 35 مقدمات درج ہیں۔ ووٹ بیسن پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش یاسین عرف شوٹر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے میں ملوث ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا جیل انتظامیہ پر پیسے لینے کا الزام، عدالت میں پیش کرنے کے لیے بھی پیسے مانگے جاتے ہیں۔ ارمغان کا دوران سماعت بیان، کہا میں نے والدہ اور وکیل کے حوالے سے پیسوں کا نہیں بولا تھا، فاضل عدالت سے سننے میں غلطی ہوئی، اس وقت بھی میں جیل انتظامیہ کا ہی بول رہا تھا۔ ارمغان کے خلاف مقدمات کی سماعت 9 جون تک ملتوی۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں پانی کی شدید قلت، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ پاکستان چوک کا علاقہ بھی کئی ماہ سے پانی سے محروم، شہری مہنگے داموں ٹینکر اور RO پلانٹ سے پانی حاصل کرنے پر مجبور۔ روزمرہ ضروریات پوری کرنا بھی علاقہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر فیس لیس چالان سسٹم کے پہلے روز 96 چالان۔ ٹرکس کا ڈیٹا GTV نیوز نے حاصل کر لیا۔ تمام چالان میٹروپول سے ایئرپورٹ جانے اور آنے والے ٹرکس پر کیے گئے۔ موٹر سائیکل سواروں کے سب سے زیادہ 43 فیس لیس چالان کیے گئے۔ سوزوکی پک اپ گاڑیوں کے 21، کاروں کے 9، منی بسز کے 6، وین 4، ٹرک 3 اور منی ٹرکس کے 3 چالان ہوئے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی برقرار۔ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی لگائی۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنی قرار۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر، کراچی سمیت سندھ کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کا راج برقرار، عوام کا برا حال۔ آئندہ ہفتے ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں ہواؤں کے 2 سلسلے داخل ہونے کا امکان۔ NDMA کے مطابق گلیات، پنجاب کے مختلف علاقوں اور شمالی بلوچستان میں بارش کا امکان۔ KP کشمیر، خطہ پوٹھوہار اور مشرق پنجاب میں 5 تا 7 جون گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اور پاک آسٹریلیا 3 ون ڈے میچوں کی سیریز دوسرا میچ لاہوری قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کی ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت۔ پاکستان نے اپنے 1000ویں ون ڈے میچ میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کے کپتان